السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوہر کی وفات کے بعد مریم نے 1.5 سال کے بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک فیکٹری میں ملازمت کی تلاش میں گئی۔ اسے وہاں پیکنگ کا کام مل گیا۔ مریم کا بیٹا کچھ وقت سویا رہتا، مگر جب اٹھتا تو وہیں اس کے پاس کھیلنے لگتا۔ ایک دن فیکٹری کے مینیجر دورے کے لیے آ گئے۔ مریم کے بیٹے کو وہاں کھیلتا دیکھ کر مینیجر نے غصے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مریم بھاگ کر آئی، جھک کر اپنے بیٹے کو اٹھایا، لیکن جیسے ہی نظر اٹھا کر مینیجر کی طرف دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ یہ مینیجر تو اس کا۔ مریم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک گھر میں برتن دھونے کا کام کر رہی تھی جب ایک لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ یہ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہت قریبی سہیلی مدیحہ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا، اپنے سبھی اپنوں سے دور ہوئے۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنا درد کسی کے ساتھ بانٹے، لیکن جہاں اسے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کے ساتھ وہ اپنا درد بانٹ سکتی۔ اس کا 1.5 سال کا معصوم سا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ مدیحہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور رونے پر حیران ہوئی۔ کافی دیر وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی اور پھر اس کے بعد اس نے اسے کہا، میں کام کر لوں پھر میں تم سے بات کرتی ہوں۔ کام کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے اپنے آپ پر بیتنے والی ساری کوتاہ کہہ سنائی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کو فوت ہوئے ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں اور میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے یہاں پر برتن دھونے کا کام مل گیا ہے تو میں اپنے بچے کو ساتھ لیے یہاں پر آ جاتی ہوں، برتن دھو دیتی ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے جو پیسے ملتے ہیں ان سے میں اپنے بچے کے دودھ وغیرہ کا خرچہ نکال لیتی ہوں، اور یہیں پاس ہی ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں ہی میں رہتی ہوں۔ مدیحہ نے اس کی بات سنی تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا۔ مدیحہ نے اسے دلاسا دیا، اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کام کرو کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ وہی والا گھر ہے اور تمہارے روز کے لیے میں کچھ کر دیتی ہوں۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مدیحہ اس سے اس کے خاندان والوں کا پوچھنا نہ بھولی تھی۔ اس نے اس کی بات کو ٹال مٹول کر دیا اور پھر یہی کہنے لگی کہ مجھے بس کہیں پر اگر اچھی سی نوکری مل جاتی ہے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مدیحہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر آئی۔ وہ مدیحہ کا گھر دیکھ کر حیران ہوئی۔ بھلے ہی یہ گھر 2 کمروں پر محیط تھا، لیکن پھر بھی یہ گھر نہایت ہی خوبصورت تھا، کافی پرسکون بھی تھا، جسے بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس کا بھی ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جسے اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اسے گھر میں لانے اور ٹھنڈا پانی پلانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس فیکٹری میں آ گئی جہاں پر ان کے علاقے کی کافی عورتیں کام کر رہی تھیں۔ مدیحہ اسے راستے میں بتاتی گئی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پر عورتیں کام کرتی ہیں۔ یہ فیکٹری ایک نمکو اور مسالہ جات کی فیکٹری تھی جہاں پر نمکو اور ہر قسم کے مسالہ جات بنائے جاتے۔ کچھ چیزیں تو مشینوں میں بنتی مگر کچھ چیزیں عورتیں ہاتھوں سے بناتی تھیں۔ چاروں طرف مثالوں کی خوشبو تھی۔ وہ اسے فیکٹری لائی تو وہ یہاں پر سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہاں پر سبھی کام کرنے والی عورتیں تھیں۔ اس نے یہاں کے ایک سینئر سے بات کی اور کہا کہ یہ میری دوست ہیں، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اسے آپ کی کمپنی میں کام کرنا ہے، آپ مہربانی کریں اسے بھی اپنی کمپنی میں ایک جگہ دے دیں، یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی، میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں۔ مدیحہ نے کہا تو اس کی لمبی قد قامت والے انسان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اسے یہیں چھوڑ جاؤ، میں اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگا دیتا ہوں اور آج سے یہ یہاں پر کام کرے گی۔ ویسے بھی ہماری یہ فیکٹری انہی عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہے، جو عورتیں بے سہارا ہوں، ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، ہم انہی عورتوں کو یہاں پر روزگار دیتے ہیں اور اگر ان میں ہنر ہے تو مزید یہ ہنر نکھر کر سامنے آئے گا۔ اس شخص کی اس بات سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ خیر یہ بات بہت اچھی لگی اسے، خوشی تھی کہ اس کی یہاں پر نوکری لگ گئی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، ورنہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے پر اسے بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی تھیں۔
اس لیے وہ یہاں فیکٹری میں کام کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے مدیحہ کا شکریہ ادا کیا۔ مدیحہ مسکراتے ہوئے اسے یہاں پر بٹھا کر چلی گئی۔ اس شخص نے اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا اور پھر وہ دوسری عورتوں کے ساتھ کام سیکھنے میں لگ گئی۔ 2 ہی دنوں میں سارا کام سیکھ گئی۔ مشین سے بھی اور ہاتھ سے بھی مسالہ بنانے میں وہ ماہر ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ نیم کو پیک کرنا بھی آ گیا تھا۔ فیکٹری میں کافی ساری عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا 1.5 سال کا معصوم سا بچہ سارا دن سویا رہتا اور جب اٹھتا تو اسے فیڈر پلا دیتی اور ایک بار پھر سے وہ بچہ سو جاتا یا پھر اس کے کھلونے والی ساتھ کھیلتی لاتی اور کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں یہاں کے مینیجر نے ایک بار بھی چکر نہ لگایا، لیکن اس بار اس مہینے کی 5 تاریخ کو سب عہدیدار، ان میں سے بڑے عہدیدار نے یہی کہا کہ آپ سب لوگ تیار ہو جائیے، اپنا کام بہت اچھے سے کیجیے، کیونکہ آج ہمارے مینیجر یہاں کام دیکھنے کے لیے دورے پر آ رہے ہیں اور وہ انہی ورکر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جنہیں وہ محنتی پاتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ بڑی محنت سے کام کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ یہ بات سن کر تھوڑا گھبرا گئی، لیکن پھر اپنا کام جاری رکھا کیونکہ اس کا کام نہایت نفیس اور خوبصورت تھا۔ اسے اس بات پر یقین تھا کہ وہ ضرور اس کے کام کو پسند کریں گے اور اس کے ساتھ شاید وہ اس بات پر بھی اسے داد دیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لاتی ہے، اپنے اس بچے کو ساتھ لانے کے باوجود بھی وہ اپنا کام کرتی ہے، تو شاید اس لیے مینیجر اس سے خوش ہو جائے اور اسے پرماننٹ کام پر رکھ لے اور اسے نہ نکالے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے وہ خوش ہو گئی اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ صبح صبح ساری ہلچل مچ گئی اور سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ اس وقت چیزوں کو پیک کرنے کا کام کر رہی تھی جب اس کا بچہ اٹھا۔ اس نے جلدی سے اس کو فیڈر پلائی اور اس کے ہاتھ میں کھلونے دے کر اسے ایک کونے میں کھلونے کے لیے بٹھا دیا اور ایک بار پھر سے اپنی چیزیں پیک کرنے لگ گئی۔ یہ چیزیں بچوں کے پاپڑ اور مرچ وسالے ہوا کرتے تھے جنہیں پیک کرنے کا کام ان عورتوں کا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اطلاع ملی کہ مینیجر صاحب فیکٹری میں آ چکے ہیں اور وہ فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بڑے ہی آرام سے اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے کچھ بحث کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس طرف آئی جس طرف آواز تھی اور اسی طرف ہی اس کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ اس نے دیکھا مینیجر صاحب بڑے ہی غصے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ جس کا بچہ ہے اسے کہو کہ اٹھا کر یہاں سے لے جائے، اور یہاں پر بچوں والی ماؤں کا کام کرنا بالکل ممنوع ہے، کیونکہ یہ بچے کام میں خلل ڈالتے ہیں، چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نقصان کر ڈالتے ہیں۔ اٹھاؤ اسے، کس کا بچہ ہے؟ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بغیر مینیجر کے چہرے کو دیکھتے اس نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنا بیٹا اٹھایا اور پھر جو ہی اٹھی تو اس کی نظر سامنے کھڑے مینیجر پر پڑی۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، حیرتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹنے لگے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ یہاں سے چلی گئی۔ وہ وہاں کا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماضی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ مریم ایک متوسط گھرانے سے تھی جس میں بچیوں کی پڑھائی پر تو بالکل پابندی نہیں تھی۔ والدین اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں بغیر کوئی اعتراض کیے، لیکن ان بچیوں کی شادی کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس بارے میں خوش ہیں یا نہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی رواج تھا۔ مریم اپنے والدین کی تیسری اولاد تھی۔ اس کے بڑے 2 بھائی تھے اور وہ تیسرے نمبر پر اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ کو عزیز تھی، بچپن سے ہی خوش اخلاق تھی، خوبصورت انتہا کی تھی۔ جو بھی دیکھتا منٹوں میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ بچپن سے ہی وہ ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی مزید نکھر گئی۔ اس کی بڑی بڑی گول گول کالی آنکھیں اور کالی آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی گھنی کالی پلکیں۔ اگر وہ اپنی پلکوں کو مٹکاتی تو اس کی پلکیں اٹھ کر بھووں کو چھونے لگتی، اور اگر اپنی آنکھیں نیچی کرتی تو گالوں تک آ جاتی۔ اتنی گہری، گھنی اور خوبصورت پلکیں شاید ہی کسی لڑکی کی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی، زندگی کی الجھنوں سے آزاد، بس وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے والی معصوم سی لڑکی تھی۔ 10ویں کے بعد اس نے ایف ایس سی کیا، پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔
یونیورسٹی میں داخلے پر خاندان کے کئی لوگوں کی باتیں سننا پڑیں، بہت سے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے شوق تھا، اس نے اپنا شوق پورا کرنا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے BSc کا ایڈمیشن لیا اور پہلے سیمسٹر میں ہی اس کی ملاقات فرحان سے ہوئی۔ فرحان ایک نہایت ہی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خوبصورت بھی تھا، ہنس مکھ بھی تھا، لیکن وہ اس یونیورسٹی کا سب سے جانا مانا گنڈا مانا جاتا تھا۔ سبھی کا یہی ماننا تھا کہ وہ اپنے والدین کی دولت پر عیش کرنے والا ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہے۔ اس کی خوبصورتی کی قائل یونیورسٹی کی سبھی لڑکیاں تھیں اور سبھی اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھیں، لیکن اس نے آج تک کسی کو بھاؤ تک نہیں دیا تھا۔ اس کا فن بس یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے تو وہ مکمل طور پر جلاد بنا ہوا ہوتا۔ اس کے ساتھ اسی کی طرح کے کئی لڑکے لڑکیاں بھی تھے۔ مریم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو پہلے اسے بھی ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا۔ یہ تو بڑی ہی معصوم سی لڑکی تھی جس نے آج تک ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا پہلی بار اس کے لیے اتفاق ہوا کرتا تھا۔ اکثر تو وہ جہاں جاتی سب سے پہلے اس کے دوست بن جاتے، اور اب تو یہ ایک لڑکے لڑکیوں کا ایک ایسا گروپ تھا جس نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے سیشن نمبر 1 کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے سیشن نمبر 5 کی طرف بھیج دیا، اور وہاں جا کر اسے کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک لیکچرار کی ڈانٹ پر اسے ایک سینئر اسٹوڈنٹ نے اس کے سیشن تک پہنچایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی ایسے حادثات ہوتے رہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس بدمعاش گروپ کے سینئر کو پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شرارتیں کرتے کرتے نہ جانے کب اسے پسند کرنے لگا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار جب وہ دوسرے سیمسٹر میں پہنچی تو فرحان نے اس کے سامنے اپنی محبت کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ بات سن کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی، اور اس شخص کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس شخص نے جیسا اسے تاثر دیا تھا وہ یہی تھا کہ فرحان یونیورسٹی کا نہایت ہی بدتمیز اور بگڑا ہوا انسان تھا۔ اس نے اس کے ساتھ کافی ایسے معاملات کیے تھے جن میں اسے تکلیف ہوئی، جن میں سے زیادہ تر اسی کے غریب طعنے تھے۔ بھلے ہی مریم متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن یہ ان لوگوں کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لوگ بڑے ہی اونچے اونچے گھرانوں میں سے تھے جو آئے روز اپنی گاڑیوں کے ماڈل چینج کیا کرتے ہیں اور آئے روز اپنے آئی فون بدلتے رہتے ہیں۔ اس چیز نے اسے بہت مایوس کیا تھا، اور مریم کو اس لڑکے سے اچانک ہی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ابھی دوسرا سیمسٹر چل رہا تھا جب اس نے اسے پرپوز کیا تو اس نے اس کی بات پر انکار کر دیا، لیکن یونیورسٹی میں جب فرحان نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، یہ خبر اڑتی اڑتی اس کے گھر پر پہنچی۔ گھر والے اس معاملے میں بے حد سخت تھے۔ انہوں نے پہلے ہی اسے اس بات سے منع کر رکھا تھا کہ اگر وہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے جائے تو لڑکوں میں سے کسی قسم کی دوستی نہ کرے، لڑکوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے، اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارے۔ اسی طرح کی مزید دوسری احتیاطیں اسے دی گئیں، اور وہ ان سب احتیاط پر پوری اترتی ہوئی یونیورسٹی کے میدان میں جا کھڑی ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو ہوئی تو گھر والوں کو بہت غصہ آیا۔ گھر والوں تک یہ بات پہنچتے پہنچتے کچھ یوں ہو گئی تھی کہ یہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور دونوں بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ بلکہ گھر والوں کو تو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر مریم کے والدین نہ مانیں تو مریم بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس بات کو سنتے ہی اس کے گھر والوں نے اسے گھر پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن اب فرحان کو اس کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ کافی دن وہ اس کے پاس نہ آنے پر اداس رہا۔ ایک روز اس نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، پھر یونیورسٹی میں ہی اس کے ایڈمیشن فارم پر لکھا۔ اس کا پتہ نوٹ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے گھر کی گلی میں جا کھڑا ہوا، جہاں اسے یہ پتہ چلا کہ آج رات ہی لڑکی کی رخصتی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن آخرکار دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک پلان بنایا۔ پھر رخصتی کے وقت سے پہلے ہی وہ اس کے گھر گھس گئے۔ لڑکیاں اس کی دوستوں کے تحت آئی تھیں، پھر اسے بے ہوش کر کے فرحان کے سگنل دیا
تو فرحان چھتوں سے پھلانگتا ہوا اس کمرے کی کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی میں سے ہی اسے لے کر فرار ہو گیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کا اس چیز میں سے کوئی حصہ واسطہ تھا۔ وہ اپنے والدین کو اس بات کے لیے منع کرتی رہ گئی تھی کہ وہ اس کی شادی نہ کریں، بلکہ اسے پڑھنے دیں۔ اس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ اسی لڑکی نے ہی اس کے پسند سے اپنی پسند رکھی، لیکن مریم نے ٹھکرا دی۔ لیکن گھر والوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اس کے کزن کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تھی، اور وہ اپنے اس کزن کے ساتھ شادی کے اس بندھن میں بندھ کر خوش تو تھی، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پڑھائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرحان سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتا ہے اسے کوئی اور بیاہ لے جائے۔ چنانچہ اس نے دلہن بنی ہوئی لڑکی کو وہیں سے اغوا کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مریم کے دل پر ایک کاری ضرب لگی تھی۔ گھر والے جو کہ اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اب تو وہ مزید اس کے خلاف ہو گئے ہوں گے، اور اگر اس وقت وہ اپنے گھر گئی تو گھر والے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے والدین کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی۔ اپنے سامنے فرحان کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی، اور پھر حالات کو سمجھ کر اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا، لیکن اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے والدین کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کے وہ بھائی جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ اپنے دوستوں میں سر اٹھانے لائق نہیں رہے ہوں گے۔ خاندان بھر والے ان پر تھو تھو کر رہے ہوں گے، اور ان چیزوں کو سوچ سوچ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ فرحان نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور وہ اس نکاح پر راضی نہ تھی۔ اس کے ساتھ کافی لڑتی جھگڑتی رہی کہ وہ نکاح نہیں کرے گی، لیکن فرحان ایک قسم کا ضدی انسان تھا۔ ضد کے آگے اس کی کسی کی نہ چلتی تھی۔ کافی عرصہ وہ اسے اپنے اسی خفیہ گھر میں رکھی رہا، پھر اس کے بعد وہ اسے گھر لے آیا اور اپنے گھر والوں سے اسے ملا دیا۔ گھر والے اس لڑکی سے مل کر بے حد خوش تھے۔ فرعون کے گھر میں سبھی لوگ مریم کی عزت کرتے اور مریم سے محبت سے پیش آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سوچ کے انسان نہیں ہیں جو بچوں کو پسند کی شادی پر پابندیاں لگاتی ہے، بلکہ انہیں تو خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ ان کی پسند بے حد حسین تھی۔ اس نے بھی اب اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب اس نے اسے آزاد چھوڑا تو اسے ایک دم پھر سے اس لڑکے سے نفرت ہونے لگی۔ نفرت وہ پہلے بھی فرعون سے بے حد کرتی تھی، لیکن اپنی قسمت کو مانتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کرنا سیکھ لی۔ لیکن اس نے سوچا ہوا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ اس شخص سے دور ہو جائے گی، جس طرح اس شخص نے اسے اس کے اپنے سے دور کیا تھا، وہ اسی طریقے سے اس شخص کو اب اپنے سے دور کر لینا چاہتی تھی۔ لیکن قسمت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا۔ وہ 6 مہینے پہلے ہی امید سے ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ پل رہا تھا۔ وقت کیسے گزر چکا تھا کچھ پتہ نہ چلا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ بھاگنے کا تصور نہیں کر سکے گی، تبھی وہ اسے اپنے گھر لایا۔ گھر میں سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے فرعون سے فرار ہونا تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی گھر سے بھاگنا مناسب سمجھا، اور پھر وہ ایک کچی آبادیوں کی طرف آ گئی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کچی آبادی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ہی اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور پھر وہیں جھونپڑیوں کے ساتھ ہی ایک بڑی کالونی واقع تھی۔ اس کالونی کے کچھ گھروں میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 سال تک وہ یہی کام کرتی رہی، لیکن اس نے یہاں پر آ کر سبھی کو یہی کچھ بتایا تھا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے یہاں پر رکھ لیا تھا، اور جب وہ کبھی کام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتی اور دیر سویر ہو جاتی تو اسے لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑتے تھے۔ آج بھی وہ ایسے ہی ایک گھر میں کام کر رہی تھی۔ بچہ 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کالونی کے سبھی لوگ، اس کی کچی آبادی کے سبھی لوگ، جھونپڑیوں والے سارے یہی جانتے تھے کہ اس کا شوہر شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اللہ کو رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنا گزارا بڑی مشکل سے کیا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، والدین بھی نہیں تھے، اس وجہ سے اکیلی زندگی کو گزارنے پر مجبور تھی۔ اس روز بھی وہ ایک بڑے گھر میں کام کرنے میں مصروف تھی کہ تبھی اسے اپنی دوست مدیحہ ملی، اور پھر مدیحہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر آ گئی اور اسے پیکنگ والی فیکٹری میں کام دلوایا۔
جہاں پر وہ اپنے بچے سمیت آتی تھی اور بہت اچھے سے کام کرتی تھی، آج مینیجر جو کہ دورے پر آیا اور اس کے بچے کو دیکھ کر واویلا مچانے لگا تو اس نے جلدی سے آ کر اپنے بچے کو اٹھایا اور جو ہی اوپر دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی شخص تھا، اس کا شوہر فرعون۔ 2 سال بعد اسے مل چکا تھا، اسے یوں لگا جیسے وہ جہاں سے چلی تھی وہیں آ کر رک گئی تھی۔ فرعون بھی اسے دیکھ کر ہکا بکا تھا۔ فرعون کی آنکھیں پوری کی پوری کھل چکی تھیں، اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، یا پھر ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر ابھی کے ابھی آسمان سے کچھ نیچے گرے اور وہ آسمان اپنا منہ کھولے اور نگل لے۔ لیکن یہ محاورے حقیقت نہیں ہونے والے تھے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے فرعون ابھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے برا بھلا کہے گا، اسے کہے گا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اسے چھوڑ کر جانے کی، اور اب وہ اسے دوبارہ سے قید کر لے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ بہت حیران ہو گئی جب فرعون گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ تم کہاں چلی گئی تھی مریم؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں، میرے جسم میں دوڑے خون کے ساتھ میرا ہر ایک سانس تمہاری وجہ سے چلتا تھا، میری سانس پہ بس تمہارا نام رہتا تھا۔ تم میری زندگی کی وہ انسان تھی جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ یہ وقت میں نے کیسے گزارا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری یاد میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک گیا تو آخر کار میں نے بے سہارا عورتوں کے لیے ٹرسٹ اور ایسی فیکٹریز قائم کی جن میں ان عورتوں کو ہر روزگار مل سکے۔ یہ ساری عورتیں مجھے دعائیں دیتی تو مجھے یوں لگتا جیسے ان سب عورتوں کی دعاؤں سے ایک نہ ایک دن میں تمہیں پالوں گا۔ میں نے رب سے گڑ گڑا کر تمہیں مانگا۔ وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے تمہیں نہیں مانگا؟ تم جانتی ہو میں نے لوگوں کے ساتھ بہت بدتمیزیاں، بہت شرارتیں کی تھیں۔ ان شرارتوں میں چھپی میری بدتمیزیاں مجھے واضح طور پر ہوئیں۔ مجھے بس خود پر شرمندگی ہونے لگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں تمہیں اپنے گھر نہ لایا ہوتا، وہیں پر رکھا ہوتا تو آج تم میرے پاس ہوتی۔ اور تم جانتی ہو یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں، ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے تم کیوں چلی گئی تھی، آخر کس وجہ سے، اور آج دیکھو تمہاری کیا حالت ہے۔ اور یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ اس بچے کے دنیا میں آنے کا مجھے انتظار تھا۔ روتے روتے اپنے ارد گرد کے فراموش ہو چکے تھے۔ اس کو یوں دیکھ کر مریم بھی رونے لگی تھی۔ اسے احساس تھا اس نے یہ 2 سال جس طریقے سے گزارے تھے، اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے اپنے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے تو بس ایک بس میں بیٹھ کر اس کا کرایہ ادا کیا تھا اور وہ بس ایک روڈ پر اتار گئی تھی اور پھر یہاں پر جھونپڑیوں میں رہنے لگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا ایک قدم اس کی ساری زندگی کو خراب کر سکتا تھا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گئی، روتے روتے کہنے لگی، مجھے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا۔ نہ جانے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں کی عزت اچھالی گئی ہوگی، نہ جانے انہیں کیا کچھ سننا پڑا ہوگا، اور پھر آپ سے نفرت کی وجہ سے میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے قدم تو باہر نکال دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد لوٹ کر آنا میرے لیے ناممکن سا رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کس جگہ رہتے ہیں، آپ کا گھر کس نام سے مشہور ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں رہنا پڑا۔ یہ 2 سال میں نے کس طریقے سے گزارے ہیں یہ تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اب اپنے بچے کو سنبھال کر اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام کر کے میں خوش تھی کہ اب میری زندگی کچھ آسان ہوگی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ رب نے جو کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھلے کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے آپ سے ملا دیا۔ ہاں، یہ آپ کا بچہ ہی ہے، میں نے اس کا نام آذان رکھا۔ فرعون کے ساتھ آذان جچ گیا نا؟ اس نے روتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کمپنی کے سارے ملازمین یہاں کھڑے ہوئے تھے، حیرانگی سے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان دونوں کی دکھ بھری داستان سن کے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فرعون نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو کمپنی کے اس ہال میں تالیاں گونج اٹھیں
اور تب انہیں احساس ہوا کہ ان کے علاوہ یہاں بھی اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے جب بھی فرعون یہاں آیا تھا ہمیشہ ہی محبت دکھائی تھا، نہ کبھی اس نے بات کی تھی، نہ ہی کبھی کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ بہرحال مسکراتے ہوئے اٹھا اور مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اسے اپنی گاڑی میں لے جا کر سب سے پہلے اس نے اس کے لیے کپڑے وغیرہ خریدے، اسے پارلر لے گیا، بچے کے لیے بھی کپڑے خریدے، اور پھر انہیں گھر لایا۔ اور سب سے پہلے کام جو اس نے کیا وہ یہی تھا کہ اسے اس کے میکے لے گیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے چلے جانے کے بعد اس کے میکے والوں سے پتہ کیا اور پھر انہیں اس ساری بات کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ وہ خود ہی اسے اغوا کرنے والا انسان تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مریم کو ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن وہ کسی کو نہ ملی۔ اب جب فرعون کو ملی تو فرعون اسے لے کر اس کے گھر پہنچا تو اس کے والدین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سبھی جیسے ایک دوسرے سے صدیوں سے بچھڑ چکے تھے، وقت نے زخموں پر مرہم رکھ دیے تھے اور اب دل میں نفرت کی جگہ محبت اور انتظار نے لے لی تھی۔ اب بچھڑنے کا دل تھا جو اب مل کر ختم ہو گیا تھا۔ والدین کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ فرعون بس خدا کے سامنے سربا سجود تھا کہ اس نے اسے اس کی خوشیاں واپس لوٹا دی تھیں۔ گھر میں چاروں طرف چراغاں ہونے لگا تھا۔ یہ وہی روز تھا جب مریم کا برتھ ڈے تھا اور اس نے مریم کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی تھی اور اس نے ان کے تمام احباب کو بلایا تھا، اور یہ کسی رخصتی کے فنکشن سے کم نہیں تھا۔ سبھی پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ والدین کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اب اس پر بھی اس کی زندگی کی خوشی مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے اس بات سے یہی سیکھ لیا تھا کہ ناسمجھی کے عالم میں کیے گئے بہت سے فیصلے انسان کو رون ڈالتے ہیں۔ جس طرح اس نے کیا تھا اب اس نے دوبارہ ویسی ہی غلطی کبھی نہ دہرائی جس سے اسے خود پچھتانا پڑے۔ بے شک انسان بعض اوقات انا، نفرت اور بغض کی آڑ میں بہت سے ایسے فیصلے کر جاتا ہے جن کا کوئی تک نہیں بنتا، اور پھر ان کا نتیجہ بہت سنگین حالات پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان ویسے حالات چاہتا ہے جیسے پہلے تھے، مگر ویسا کچھ نہیں ہو پاتا اور اس کا پچھتاوا اسے ساری عمر لگا رہتا ہے۔ ایسے فیصلے کرنے سے بچیں تاکہ پچھتاوے کی اذیت سے بچ سکیں۔